مرتبہ شخصیات کی سرپرستی، ان کی رہبری اور ان کی عنایات اور توجہات الحمدللہ شامل حال ہیں۔ مجھے یہ بتا کر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ صرف ایک کورس ہی نہیں ہے اور یہ کوئی 4-6 دن کا کام نہیں ہے، بلکہ ایک تحریک ہے، ایک مشن ہے، ایک آواز ہے، انقلاب کا ایک ذریعہ ہے، بہانہ ہے، وقت کا تقاضا ہے، امت کی ضرورت ہے، زمانے کی پکار ہے، حالات کا تقاضا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ خیال جب ذہن میں آیا، اکابر کے سامنے پیش ہوا تو اس نے فوراً تلقی حاصل کی اور اس کے ذریعے سے حوصلہ ملا، اکابر کو خطوط لکھے گئے، ان کی رہبریاں لی گئی، ان کے سامنے بات پہنچائی گئی، سیکھا گیا، سمجھا گیا، اور ایک پہلی بنیاد ڈال دی گئی۔ متوکلاً علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے بے سر و سامانی کے عالم میں ایک کام شروع کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو قبول فرمائے، اسباب مہیا فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے اور سہولتیں مقدر فرمائے۔ اس پروگرام کو حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب استاذ محترم کی سرپرستی حاصل ہے، اور اسی طرح سے ایک عظیم المرتبہ شخصیت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد حنیف صاحب لوہاروی دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث جامعہ کھروڑ کی بھی سرپرستی حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی توجہات، ان کی دعاؤں اور ان کی عنایات کی طفیل اس پروگرام کو کامیاب فرمائے اور اس کے لیے آسانی اور کامیابی کے اسباب مہیا فرمائے۔ اس کے اغراض، اس کے مقاصد، اس کی ضرورت، اس کے طریقہ کار، اس کے منہاج، اس کے اسالیب وغیرہ سے متعلق انشاءاللہ آئندہ کل تفصیلی گفتگو ہوگی، سمجھانے کی کوشش کی جائے گی اور ساتھ ساتھ کچھ خوشخبریاں بھی سنائی جائیں انشاءاللہ تعالی، جس کے ذریعے سے ہمیں آگے چلنے میں مدد ملے گی۔ ہمارے نوجوان فضلاء جو بعض دفعہ میدان عمل میں اتر کر اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں، ان کو بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ان سب چیزوں کے حوالے سے سیر حاصل اور کامیاب اور منتج اسالیب اور مناہج کو لے کر انشاءاللہ مسلسل چلنے کے سلسلے میں رہبری بھی کی جائے گی۔ بس آپ علماء کرام سے ولولہ رکھنے والے، جوش رکھنے والے، صلاحیت رکھنے والے، ہنر رکھنے والے، محبت کرنے والے، دین کی عظمت رکھنے والے علماء کرام سے یہی گزارش رہے گی کہ اس سلسلے کو آگے لے کر چلنے میں مدد فرمائیں، انہیں ساتھ دیں اور اس کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ بس چند ہی منٹ میں انشاءاللہ حضرت شیخ الحدیث شیخ حنیف صاحب دامت برکاتہم العالیہ حاضر ہوں گے۔ حضرت اس وقت کینیڈا میں ہیں، انڈیا سے باہر ہیں، وہاں سبق پڑھانے گئے ہوئے تھے، سبق سے فارغ ہو کر بس گھر پہنچا ہی چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں 2-1 منٹ میں 2-5 منٹ میں انشاءاللہ حضرت گھر پہنچ جائیں گے۔ تشریف لا چکی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا بکم مرحبا بکم۔ حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ کا ہم
ارشاد العلماء اس پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اور حضرت سے عاجزانہ درخواست کرتے ہیں کہ حضرت والا ہمیں اس سلسلے میں رہبری فرمائیں، ہماری سرپرستی فرمائیں، ہمارے حوصلوں کو طاقت پہنچائے، اور ہمارے اس کام میں دعاؤں سے، رہبریوں سے، سرپرستی سے، ہر طرح سے حضرت والا ہمیں قوت پہنچائیں اور ہمارے لیے اگلی منزل کے چلنے کے راستے کو ہموار فرمائیں۔ حضرت کا عنوان چونکہ بہت اہم ہے، موقع کی مناسبت سے ہے، وقت کی ضرورت ہے، زمانہ تبدیل ہو گیا ہے، کورونا کی وجہ سے دنیا کے حالات بدل گئے ہیں، رمضان آگے آ رہا ہے، مساجد کے بند کرنے کے بعض علاقوں سے اعلانات ہو رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ حضرت والا کا سیر حاصل اور تفصیلی رہبریانہ خطاب ہمارے سامنے آئے۔ اب ہم حضرت والا سے بلا کسی تاخیر کے میں حائل نہیں ہونا چاہتا، حضرت والا سے گزارش کروں گا کہ حضرت والا ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ اہلاً و مرحبا بکم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال الله تبارك وتعالى قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وقال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، هي حتى مطلع الفجر، صدق اللہ العظیم۔ واجب التکریم، قابل صد احترام حضرات علماء کرام، عزیز طلبہ، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، حق تعالی جل شانہ و من والہ کا انتہائی کرم، اس کا احسان، اس کا فضل کہ جب کبھی اشاعت دین کے طریق کو مسدود کیا جاتا ہے، بند کیا جاتا ہے، تو اللہ کوئی نہ کوئی طریق کا راستہ کھول دیتا ہے۔ اس وقت کے حالات میں جہاں مساجد میں جمع ہونا، درسگاہوں میں جمع ہونا، حالات کے پیش نظر مختلف جگہوں پر سخت پابندیوں کے ساتھ جب بند کیا گیا تو رب کریم نے اور ایک راستہ نکالا کہ جس راستے کے ذریعے سے امت ایک دوسرے سے مستفیض ہو سکے، فائدہ اٹھا سکے۔ یہ مسئلہ مسلم ہے کہ ایمانیات کے تمام شعبوں میں اہل علم کی ضرورت ہر وقت رہی ہے اور رہے گی، چاہے وہ عبادات کا شعبہ ہو،
چاہے وہ معاملات کا شعبہ ہو، چاہے وہ معاشرت کا شعبہ ہو، چاہے وہ اخلاقیات کا شعبہ ہو، چاہے وہ عقائد کا شعبہ ہو۔ یہ پانچوں شعبوں میں امت کو علماء کی رہنمائی، رہبری کی ضرورت رہتی ہے اور الی یوم القیامہ رہے گی، اور علماء کو اس کی رہنمائی کرنا بھی چاہیے۔ یہ اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ بہت سی مرتبہ ہمارے بعض فضلاء کا ذہن یہ کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ وہ مالیاتی مسائل، تنخواہوں کے مسائل اتنے نہیں ہیں جس کی بنیاد پر ہم بس بقدر ضرورت ایک مدرسے کا وقت ہے، ایک امامت کا فریضہ ہے، ہم اس کو ادا کر لیتے ہیں، اس لیے کہ ہماری تنخواہ بھی تو بہت ہی قلیل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک مستقل مسئلہ ہے جو عوام کو اس مسئلے کو انتہائی درد کے ساتھ دل پر لینے کی ضرورت ہے کہ کسی زمانے میں بیت المال تھے اور بیت المال کے ذریعے سے حضرات علماء کی ضرورتوں کو پورا کیا جاتا تھا، اور اب بیت المال نہ رہے تو ایسے وقت میں اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ مدارس اور مساجد کے ذمہ دار اور عوام حضرات علماء کا دل بھر کر کے تعاون کرے، دل کھول کر کے تعاون کرے۔ لیکن وہیں دوسری طرف ہم علماء کی اپنی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو خادم دین سمجھ کر اپنی قوت و طاقت اور بساط کے مطابق تعاون کریں، اور ہر شعبے میں امت کی بدعت اور خرافات سے بچانے کی تدبیریں اور کوششیں کریں۔ اور اسی کے ساتھ ایک بات اور سمجھ لیں کہ جو کچھ باتیں ہم کریں گے یہ ایک مذاکرات ہے۔ اہل علم ان ساری باتوں سے واقف ہے، بس ہمارا حال یہ ہے کہ جیسے ہم کبھی مدرسوں میں پڑھتے تھے اور مغرب کے بعد تکرار کرتے تھے، اسی طرح ہم تکرار کر رہے ہیں، مذاکرہ کر رہے ہیں، تاکہ مذاکرہ کے ذریعے سے اور تکرار کے ذریعے سے کچھ بھولی ہوئی باتیں مجھے بھی یاد آ جائیں، آپ کو بھی یاد آ جائیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کی طرف جب ہم توجہ کرتے ہیں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے نہیں ہو تو اہل ذکر سے سوال کرو۔ یہاں بجائے حق تعالیٰ نے اہل علم کا لفظ استعمال کرنے کے اہل ذکر کہا۔ حالانکہ یہ سوال اہل علم ہی سے ہونے والا ہے، لیکن اہل علم کو قرآن اہل ذکر کہہ رہا ہے۔ حق تعالیٰ شان اس سلسلے میں اشارہ کر رہے ہیں
کہ اہل علم کو چاہیے کہ وہ اہل ذکر بھی ہو. جس اہل علم میں ذکر کا مجاز نہیں، تصوف کی حقیقت سے ناآشنا ہے. حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں تصوف کا تعلق مذاکرات سے نہیں ہے، تصوف کا تعلق تو اعمال سے ہے. یعنی تصوف اس لیے نہیں آیا ہے کہ ہم اس پر مذاکرات کریں، بحثیں کریں. تصوف کا تعلق تو اعمال سے ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اس کو اتارے. اگرچہ علم ظاہر وہ زبردست چیز ہے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی علم ظاہر کی توہین کرے تو وہ واجب القتل ہے. بہت سخت مسئلہ لکھا ہے حضرت کہ اگر علم ظاہر کی کوئی توہین کرتا ہے تو وہ واجب القتل ہے. لیکن وہیں پر امام غزالی نے یہ بھی لکھا کہ علم ظاہر کے ساتھ انسان کے پاس علم باطن بھی ہو، اس کا ذوق تصوف کا ہو، اس کا قلب سلیم ہو. اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يَرْزُقْ مِنْهُ شَيْئًا بِالذَّوْقِ فَلَيْسَ يُدْرِكُ حَقِيقَةَ النُّبُوَّةِ. اللہ اکبر. جس کو علم ظاہر کے ساتھ ذوق تصوف نہ رہا، جس کا قلب یاد خدا سے مست نہ رہا، جس کا قلب عشق نبوی سے سرسار نہ رہا، تو وہ حقیقت نبوت کو نہیں پا سکتا ہے. اسی لیے بعض اکابر کا جملہ ہے من تفقہ ولم یتصوف فقد تکشف. جس نے فقہ تو حاصل کر لیا لیکن تصوف کا ذوق اس کا نہیں ہے تو اس میں خشک پنا ہوتا ہے. خشک پنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ جو عشق نبوی یا عشق شریعت یا عشق قرآن جو ہوا کرتا ہے اس کا لطف ہی اس کو نہیں ہوتا، اس کا مزہ ہی اس کو نہیں آتا. اس لیے علم ظاہر کے ساتھ علم باطن جس کو تصوف کہا جاتا ہے، اس سے بھی اہل علم کو اپنے آپ کو خوب منسلک کرنا چاہیے. اسی لیے قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوب میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ احوال قلب یہ میراث اعمال ہے اور اعمال میراث علم ہے. بہت گہری بات حضرت فرما رہے ہیں. اگر علم صحیح ہے تو اعمال صحیح، اور اعمال صحیحہ کا اثر قلب پر پڑے گا تو قلب کے احوال بھی درست ہوں گے. انسان کی نماز اپنی جگہ جب صحیح ہوتی ہے تو پھر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ہوتی ہے.
یہ قلب پر اثر پڑا. اور جب انسان کی نماز سنتوں سے مستحبات سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے یا توجہ باطن غیر اللہ کی طرف ہے یا توجہ ظاہر بھی خلاف خضوع چل رہا ہے تو بدیہی بات ہے کہ توجہ ظاہر اور توجہ باطن کے دوسری طرف رخ ہو جانے کی وجہ سے وہ نماز نہیں رہتی، فریضہ ساقط ہو گیا. باقی یہ کہ یہ فحش اور برائی سے روکنے والی نہیں ہو سکتی. اسی کو کہا گیا کہ علم صحیح سے اعمال صحیح ہوتے ہیں، اور جب اعمال صحیح ہوتے ہیں تو پھر احوال قلب بھی صحیح ہوتے ہیں، پھر قلب کے احوال بھی بن جاتے ہیں. اسی لیے علم صحیح کے ساتھ ہمیں ذکر کی ترغیب دی گئی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. کہ سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ہو. اور جب ہمارا قلب صحیح ہوتا ہے، دل صحیح ہوتا ہے، قلب سلیم ہوتا ہے، تو پھر وہ قلب سلیم جو ہے امت کے غم میں رونے والا ہوتا ہے، امت کے درد میں رونے والا ہوتا ہے، امت کے فکروں میں رونے والا ہوتا ہے. پھر امت کی تربیت کے طریق ہمارے دلوں پر منکشف کرتا ہے اللہ. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جس طرح کا زمانہ چلا اللہ تعالیٰ نے اسی زمانے کے اعتبار سے لوگوں پر امت کے اصلاح کے طریق منکشف فرمائے. جب دور چلا اس بات کے اوپر کہ حفاظ کرام صحابہ کرام شہید ہونے لگے اور جمع قرآن کی ضرورت پڑی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر ایک الہامی شکل ہوئی اور آپ نے قرآن کریم کو جمع فرمایا. جب دور چلا اس بات کا کہ کلام رسول میں لوگ من گھڑت اور موضوع کلام کو داخل کرنے لگے اور منمانی تفاسیر کرنے لگے تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے قلب پر الہام ہوا اور آپ نے اپنے زمانے کے محدثین سے اتنا بڑا کام لیا کہ احادیث کو جمع کیا، جس کے امام اور سرخیل عبداللہ ابن محمد ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ. پھر ضرورت پڑی اس بات کی کہ روایات تو ساری جمع ہوئی ہے لیکن اس میں کچھ روایات ضعیف ہیں اور کچھ صحیح ہے. تو پھر اس سلسلے میں حق تعالی نے جن کو منتخب فرمایا وہ امیر المؤمنین فی الحدیث ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری ہے، اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ. یہ اس زمانے کی ضرورت تھی. پھر ایک دور آیا کہ لوگ فلسفیانہ اور عقلی اعتبار سے ایمان پر اشکالات کرنے لگے تو حق تعالیٰ نے رازی جیسے فلسفی کو اور غزالی جیسے فلسفی کو اور ایسے بڑے بڑے لوگوں کو پیدا کیا جنہوں نے فلسفیانہ انداز سے قرآن کریم کو سمجھانے کی اور احادیث مبارکہ کو سمجھانے کی کوشش کی. اسی لیے بہت مشہور ہے کہ ہمارے ان اکابر میں سے کسی بزرگ سے یہ سوال ہوا کہ تم جو وضو کرتے ہو وہ قرآن کے خلاف وضو کرتے ہو. یہ کوئی اہل قرآن ہوگا جس نے یہ اشکال کیا.
حدیث کا منکر ہوگا کہ تمہارا وضو قرآن کے خلاف ہے. قرآن وضو کی ابتدا کر رہا ہے چہرہ دھونے سے. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. اور تم تو سب سے پہلے پہنچو تک ہاتھ دھوتے ہو اور پھر کلی کرتے ہو، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہو. یہ قرآن میں کہا ہے. اب چونکہ احادیث مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وضو ثابت ہے، تو اس کا جواب فلسفیانہ انداز میں ہمارے بزرگوں نے دیا کہ وضو نماز جیسی مقدس عبادت کے لیے ہے، اور جب مقدس عبادت کے لیے ہے تو وضو بھی ایک مقدس عمل ہے. اور جب یہ ایک مقدس عمل ٹھہرا تو پھر اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ پانی جو ہے وہ بھی صاف ستھرا اور پاکیزہ ہے یا نہیں، مقدس ہے یا نہیں. تو اس پانی کو پرکھنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے اس میں 3 اوصاف ہیں. ایک وصف، اس کا رنگ دیکھا جائے. ایک وصف، اس کا ذائقہ دیکھا جائے. اور ایک وصف، اس کی بو دیکھی جائے، اس کا اسمیل دیکھا جائے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پہنچوں تک ہاتھ دھلا کر کہا اس کا رنگ دیکھ لو، اور پھر کلی کر کے اس کا ذائقہ اور ٹیسٹ دیکھ لو کہ پاک ہے یا نہیں، اور پھر ناک میں ڈال کر اس کی بو کو دیکھ لو کہ پانی صاف ہے یا نہیں. اور جب تینوں وصفوں میں پانی کی پاکیزگی ثابت ہو گئی تو اب اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، چہرے کو دھونے کی ابتدا کرو. تو جب ضرورت پڑی امت کو اصلاح کی، تربیت کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت میں وہ فلسفیانہ مزاج کے اکابر کو پیدا کیا. اسی لیے جب زمانہ آیا کہ لوگ ایک جماعت چلتی ہے تو بات کو قبول کرتے ہیں، جب کھیل کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، کرکٹ کھیلنے کے لیے، والی بال کھیلنے کے لیے ٹورنامنٹ چلتی ہے تو جماعت چلتی ہے. گورنمنٹ میں کوئی بات پیش کرنا ہو تو جماعت جاتی ہے، میمورندم پیش کرنے کے لیے جماعت جاتی ہے، کلکٹر کو ملنا ہو تو جماعت جاتی ہے. جب جماعتوں کے چلنے کا دور آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر الہام فرمایا کہ میرے دین کی اشاعت کے لیے بھی جماعتی شکلیں چلنی چاہیے، اور آپ نے اس کام کو شروع فرمایا جماعت کی شکل. اسی لیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے درس بخاری میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث تھے اور قلب پر باتیں القا ہوئی تھی، فرمایا جماعت کا کام بھی بحیثیت محدث میرے چچا جان کے قلب پر اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں تحفظ دین کے لیے اور تحفظ شریعت کے لیے حق تعالی امت کے علماء سے کام لیتا رہتا ہے. اس وقت بھی امت اپنی تربیت میں چاہے عبادت سے ہو، معاملات سے ہو، معاشرت سے ہو، اخلاق سے ہو، عقائد سے ہو، امت کی نظر ہماری طرف. وہ یہ چاہتی ہے کہ امت ہم علماء ہماری رہنمائی کرے، رہبری کرے، تربیت کرے. اور سارے مسائل کے باوجود اور سارے حالات کے باوجود امت ابھی اپنے بزرگوں سے، اپنے علماء سے قطعی نہیں.
اللہ کا احسان ہے کہ آج بھی اس گئے گزرے دور میں امت اپنے مسائل کے لیے علماء کے پاس آتی ہے۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ امت میں بھی کچھ علمی شعور موجود ہے، شریعت کی محبت ان میں موجود ہے، نبی اور اللہ کی محبت ان میں موجود ہے، اسی لیے وہ علماء کے پاس آ رہے ہیں، ورنہ تو تہی دستان قسمت را چه سود از رهبر کامل، تہی دستان قسمت را چه سود از رهبر کامل، کہ خیزر از آب حیوا تشنا می آرد سکندر را۔ اگر امت خود خالی ہاتھ ہوتی، عشق رسول سے، عشق قرآن سے، عشق شریعت سے، تقوی سے، مولا کے خوف سے، ڈر سے اگر خالی ہوتی امت تو رہبر کامل سے بھی امت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن امت میں پیاس موجود ہے، امت آج بھی اپنی پیاس کو لے کر کے علماء کے پاس آتی ہے کہ ہماری روحانی پیاس بجھاؤ۔ ورنہ تو خیزر جیسا خیزر بھی آب حیات سے کسی کو زندہ نہیں رکھ سکتا جبکہ اس میں طلب نہ ہو۔ ایسے وقت میں ہمارے سامنے ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے اور بہت جلد وہ طلوع ہونے والا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں امت کو اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ ویسے بھی امت کا دل نرم ہوتا ہے اور خصوصاً رمضان المبارک میں اور نرم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں ہیں، عنایتیں ہیں، دن بھر کے بھوکے ہیں، خواہشات ٹوٹی ہوئی ہے، نفس ٹوٹا ہوا ہے، رات میں قرآن سن کر کے رحمت خداوندی کا نزول ہو رہا ہے۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تلاوت قرآن جو ہے وہ اسی امت کی خصوصیت ہے جو اس کو ذوق دیا گیا۔ نہ تورات کی یہ تلاوت ہے، نہ انجیل کی تلاوت ہے، نہ زبور کی تلاوت ہے۔ اور پھر قرآن کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ملائکہ بھی اس قرآن کو تلاوت نہیں کرتے، بلکہ جو لوگ تلاوت کرتے ہیں ملائکہ ان کے پاس آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ملائکہ اس مجلس کو ڈھانپ لیتے جس میں تلاوت قرآن ہوتا ہے۔ تو جس قرآن مقدس کو ملائکہ تلاوت نہیں کرتے وہ اس امت کو دیا گیا۔ یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فیض الباری میں۔ تو انسان جب دن میں روزہ رکھتا ہے، اس سلسلے میں ایک دو باتیں اور بھی عرض کر دوں کہ تعالیٰ نے رمضان ہی کا انتخاب روزوں کے لیے اس لیے فرمایا ہے کہ نزول قرآن چونکہ رمضان میں ہوا ہے، اور نزول قرآن کی بنیاد پر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، نزول قرآن کی بنیاد پر وہ مہینہ مقدس بنا، اور جب وہ مہینہ مقدس بنا تو پھر رمضان کے روزے بھی اسی تقدس کی بنیاد پر روزے رکھے گئے۔ ورنہ رمضان سے پہلے تو عاشورہ کا روزہ فرض تھا اور ایام 20 کے روزے فرض تھے، اس کے بعد رمضان دیا گیا۔ اور ایک حکمت یہ بھی سمجھ لیں کہ ہمارے اندر وجود حیوانی بھی ہے اور وجود روحانی بھی ہے۔ انسان مرکب ہے وجود حیوانی سے اور وجود روحانی سے۔ حیوانی وجود کا تقاضا کھانا ہے، پینا ہے، خواہشات پوری کرنا ہے، شہوت ہے، بیوی سے ملنا ہے، یہ سب حیوانی وجود۔
اور اسی لیے چونکہ ہم مٹی سے بنے ہیں، مٹی میں جائیں گے، یہ جسم مٹی میں جاتا ہے، اور جو کچھ ہمارا کھانا پینا سب کچھ جو ہے وہ بھی مٹی ہی سے بنا ہوا ہے، چاہے وہ گلے کی شکل ہو، اناج کی شکل ہو، فروٹ کی شکل ہو، شربت کی شکل ہو، سب مٹی سے آیا ہے۔ یہ وجود حیوانی، لیکن وجود حیوانی کا اتنا غلبہ ہم پر ہو گیا، اتنا غلبہ ہو گیا کہ زندگی ساری کھانے پینے اور کمانے میں گزر رہی ہے۔ بس کماؤ کھاؤ پیو، کماؤ کھاؤ پیو، اور ہوس کو پوری کرو، جس کے نتیجے میں روح ہماری کمزور ہو گئی، وجود روحانی جو ہے وہ ہماری کمزور ہو گئی، اور روح آسمان سے آئی ہے۔ اسی لیے موت کے بعد جسم مٹی میں جاتا ہے، وجود حیوانی، اور روح آسمانوں کی طرف جاتی ہے۔ یہ وجود روحانی ہے، جہاں سے آئی ہے وہاں جائے گی، اور ساری زندگی وجود حیوانی کے اوپر اتنا زور دیا، اتنا زور دیا کہ جس کے نتیجے میں روحانی کیفیت جو ہے، وجود روحانی جو ہے وہ ہماری کمزور ہو گئی۔ اب اس کمزور روح کو اوپر لانے کے لیے حق تعالی جل شانہ نے دن میں ہمیں کھانے پینے سے کچھ دور رکھا، اور عورت سے بھی، خواہشات سے بھی دور، تاکہ نفس مرے، اور جب نفس مغلوب ہوگا تو روح کو ترقی ہوگی، اور جب وجود روحانی کو ترقی ہوئی تو اب مزید اس پر رات میں قرآن سن کر، سنوا کر، تلاوت کروا کر، پڑھوا کر، اس پر کلام خداوندی کی بارش کی گئی اس روح کے اوپر۔ کوئی تو پڑھ کر اپنے روح کے اوپر قرآن کی بارش کر رہا ہے، کلام خداوندی کی بارش کر رہا ہے، اور کوئی سن کر رہا ہے۔ تو اب ادھر روح کو ترقی ہوئی، اور ادھر رحمت خداوندی اور کلام خداوندی کی بارش ہوتی ہے۔ ان دونوں کے ملنے کے نتیجے میں وہ اللہ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے بندہ، کہ اللہ نے ان روزوں کو اور قرآن کو بیان کرتے ہوئے آگے فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ کہ بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کی بات کو قبول کر لیتا ہوں۔ یہ حکمت ہے ان آیات کے اندر، اسی لیے پہلے روزے کا بیان، پھر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے نزول کا بیان، تو ادھر وجود روحانی کو ترقی ہوئی، ادھر کلام خداوندی کی بارش ہوئی، تو اللہ کے قریب ہوا، تو اللہ نے اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی ارشاد فرمایا۔ یہ حکمت اس عاجز کے ذہن میں آئی ہے، ہو سکتا ہے مفسرین میں سے کسی نے لکھی ہو، بہرحال یہ حکمت میرے سمجھ میں آئی۔ ہمیں امت کو اس مبارک مہینے میں رہبری اور رہنمائی کرنا ہے کہ امت اپنے وجود روحانی میں وہ ترقی پیدا کرے جس کے نتیجے میں امت اپنے رب سے باتیں کرنے کے لائق ہو جائے، اور پھر مانگے اور اللہ اس پر عطا کرے۔ اس کے لیے ہمیں امت کو ترغیب دے کر کے، شوق دلا کر امت کو لے کر چلنا پڑے گا۔ لیکن اس سلسلے میں ہم خود پہلے سنت کے مطیع اور فرما بردار بنے، ہمارا رمضان امت کے لیے واقعتاً نمونہ ہو، امت کے لیے اسوہ ہو۔ اور اس سلسلے میں اس عاجز کی ناقص رائے یہ ہے کہ اکابر کا رمضان جو کتاب ہے اس کو ہمیں پڑھنا بھی چاہیے اور امت کو سنانا بھی چاہیے، تاکہ اکابر نے اپنی رمضان کیسے گزاری اور ان کے رمضان کے معمولات کیا تھے۔ بعض اکابر کے باب میں آتا ہے کہ پورا رمضان تلاوت قرآن میں گزرتا تھا، بعض اکابر کے باب میں آتا ہے کہ تلاوت قرآن ذکر و اذکار میں گزرتا تھا، اور بعض اکابر کے باب میں آتا ہے کہ ان کے
غیر رمضان اور رمضان کے معمولات میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا. مطلب یہ ہے کہ جیسے غیر رمضان میں دین کے کام کرتے رہتے تھے، اسی طرح رمضان میں بھی کام کرتے رہتے تھے. دین کی تصنیف، تالیف، درس، تدریس، خطوط کو دیکھنا اور لوگوں کا جواب دینا، یہ سارے معمولات رمضان میں بھی جاری ہیں. اور ہمارا خود بھی اپنا عمل ہو، قلت طعام، قلت منام، قلت کلام، کم کھانا، کم سونا، کم باتیں کرنا. ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں لکھا ہے کہ ہمارا نفس اس لیے نہیں مرتا کہ ہمارا صرف کھانے پینے کا وقت بدل گیا، ورنہ ہم نے نہ قلت طعام پر عمل کیا نہ قلت منام پر عمل کیا. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فضائل رمضان میں لکھتے ہیں کہ ہماری سحری حفظ ما تقدم اور ہماری افطاری تلافی ما فات. یعنی ہم سحری میں ایڈوانس میں اتنا کھا لیتے ہیں کہ دن بھر کا کفارہ اور تلافی ہوتی ہے، اور افطاری میں جو کچھ کسر باقی رہ گئی ہے وہ پوری کر لیتے، جس کے نتیجے میں تراویح میں سستی، کاہلی، قرآن پڑھنے میں جی نہیں لگتا، دن بھر سونے کو جی چاہتا ہے، رات پر سونے میں گزار دیتے، اور مبارک مہینہ ہاتھوں سے نکل جاتا ہے. تو ہم خود بھی اس پر عامل بنے اور امت کو ساتھ لے کر کے چلے. اور اس کے لیے جہاں فضائل رمضان کی تعلیم ہوتی ہے وہاں اکابر کا رمضان، اس کتاب کو بھی امت کے سامنے پڑھا جائے. اور امت کو ترغیب دی جائے تلاوت قرآن کی، غیبت اور عبث اور بیکار مجلسوں سے بچنے کی، اپنے وقت کی تضییق سے بچانے کی. اور اس سلسلے میں ہم علماء کو چاہیے کہ اچھے انداز میں تانا تشنی کیے بغیر، کسی کو تان کا نشان بنائے بغیر، محبت اور پیار کے ساتھ امت کی رمضان کو بہتر سے بہتر بنائیں، تاکہ امت کی رمضان کی بہتر بنے گی تو 11 مہینے بہتر بنے گی. تقویٰ صرف رمضان کے ساتھ نہیں، پوری زندگی کے ساتھ. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. تو اچھے انداز صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں آیا ہے کہ پوری زندگی میں اپنی لسان مبارک سے، اپنی زبان مبارک سے کسی کو تان کا ذریعہ نہیں بنایا، کسی کو تانا نہیں دیا. آپ نے کبھی کسی ادنا صحابی کو بھی اپنی زبان سے تان کا نشان نہیں بنایا. ہمیں جو منبر ملا ہے، ہمیں جو سلیقہ خطابت دیا گیا، ہمیں جو بولنے کا طریق دیا گیا، تو ہم اپنی زبان کو، اپنے منبر کو طریقہ رسول کے مطابق اپنائیں، نہ کہ ان لوگوں کے طریق کے مطابق جن کی زبان ہمیشہ سانپ کی طرح کاٹنے والی ہوتی ہے، ڈسنے والی ہوتی ہے. بلکہ ہماری زبان پیار پھیلانے والی ہے، محبت پھیلانے والی، لوگوں میں تعلق پیدا کرنے والی، آپس میں اخوت، انما المؤمنون اخوہ. میں مختصر ایک دو باتوں کی طرف اشارہ کروں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب محاصرہ ہوا، بخاری شریف میں روایت کہ مسجد نبوی میں آپ کو نماز پڑھنے نہیں جانے دیا، آپ کو گھر میں محصور کر دیا گیا، نظر بند کر دیا گیا. اس موقع پر ایک صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت، یہ مسجد نبوی کے اندر اصل تو آپ کا حق ہے،
اور یہ باغی امام کھڑا ہو گیا ہے، بشر ابن کنانہ، جس نے بغاوت کا جھنڈا بلند کیا تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، تو کیا ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں؟ حضرت عثمان چاہتے تو یہ اعلان کر دیتے کہ اٹھاؤ تلوار اور اس کے خلاف نکلو، اور سارا مدینہ قربان ہو جاتا، لیکن عثمان نے فرمایا پڑھ لو اس کے پیچھے نماز، جب تک کہ مسلمان اچھے کام کر رہے تم بھی اچھے کام کے اندر شریک رہو۔ قربان جائیے حضرت عثمان کی اس تعلیم۔ ہم پیار پھیلانے والے بنے، ہم محبت کے پھول تقسیم کرنے والے بنے، ہماری ذات امت میں اختلاف کا ذریعہ نہ ہو جائے، ہماری ذات کسی کی دل شکنی کا ذریعہ نہ ہو جائے۔ ہم کوشش کریں کہ امت کی رمضان بہتر سے بہتر بنے، ان کو تلاوت قرآن کا شوق دلائیں، ترغیب دلائیں، تراویح میں بہترین قرآن پڑھنے والے ہو تاکہ لوگوں کا دل لگے۔ روزانہ اپنے اکابر کی رمضان سنائیں، اپنے بزرگوں کے حالات سنائیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی سنائیں، سیرت کا درس امت کو دیں، درس قرآن قائم کریں، اور قرآن کریم کی کچھ آیات پڑھ کر کے سنائیں۔ ہو سکے تو روزانہ تراویح میں جو پارہ پڑھا جاتا ہے اس کا مختصر خلاصہ روزانہ سنائیں کہ آج کے پڑھے جانے والے پارے میں اللہ ہم کو ان باتوں کی نصیحت کرتا ہے۔ درس حدیث قائم کریں اور امت کے اندر حدیث کی روح پھونکے، امت کو اپنا مال صحیح طریق پر خرچ کرنے کی ترغیب دیں تاکہ ان کی زکوٰۃ، ان کے صدقات صحیح جگہوں پر استعمال ہو، اور صرف رمضان کی حد تک نہیں بلکہ امت کی ساری زندگی درست ہو، اس کے لیے ہمیں پوری کوشش کرنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ علماء اگر اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے تو انشاءاللہ تعالی امت میں پھر صلاح و فلاح زندہ ہو جائے، امت کی تربیت ہو جائے گی، اور امت جو اپنے اللہ سے، اپنے نبی سے بہت دور ہو چکی، دوبارہ شریعت کے ذریعے سے، اخلاق و عبادات کے ذریعے سے، معاملات کی صحت کے ساتھ، عقائد کی درستگی کے ساتھ اپنے رب کو پانے والے ہو جائیں گے اور اپنے رب کو راضی کرنے والے ہو جائیں گے۔ ہمیں ان باتوں کی فکر کی ضرورت ہے۔ یہ چند باتیں جو اس وقت ذہن میں آئی میں نے عرض کر دی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ مذاکرہ ہے، بھولے ہوئے سبق کو یاد کرنا ہے، تکرار کرنا ہے، اور ہم سبھی اس کے محتاج ہیں۔ میں بھی اب خود اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اپنی ذات کو خطاب کر کے کہتا ہوں کہ جہاں ہمارے فضائل اور مناقب ہے وہاں ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں۔ ہم صرف فضائل اور مناقب کے لیے نہیں ہیں بلکہ ہماری اپنی ذمہ داریاں ہیں کہ امت کی تربیت کی خوب فکر کریں۔ قد من اللہ علی المؤمنین، پیغمبر کی جو ذمہ داریاں تھی وہ اس امت کے علماء پر ڈالی گئی، اور وہ ہے تلاوت قرآن اور تزکیہ اور اس کے معانی اور حکمتوں کو بیان کرنا۔ اس کے وارث حضرات علماء ہیں، اور حقیقی وارث ہی علماء ہیں۔ یہ خود نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ انبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء دراہیم اور دنانیر نہیں چھوڑ کر گئے بلکہ علم چھوڑ کر گئے، اور جو علم چھوڑ کر گئے وہ تقوی والا علم چھوڑ کر گئے۔ اس لیے ہم علم تقوی کے ساتھ، علم صحیح کے ساتھ امت کی رہنمائی اور تربیت کرنے والے بنے۔ حق تعالی جل شانہ ہم تمام کام کرنے والوں کو، علماء کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور امت کی صلاح و فلاح کے لیے
اپنی قوت اور بساط کے مطابق کام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہمارا رمضان بہتر سے بہتر گزرے اور اللہ راضی ہو جائے اور اس بلا اور وبا کو اللہ دور فرما دے اور حق تعالی اپنی رضامندی کا پروانہ ہم کو عطا فرما دے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس عالم کی آنکھوں میں امت کے لیے آنسو نہ ہو وہ عالم کبھی بھی اپنے آپ کو نائب رسول نہ کہے، اس لیے کہ نبی کے تو آنسو ہوتے تھے امت کے لیے۔ ہماری آنکھوں میں اگر آنسو نہیں ہے امت کے لیے، ان کے بگڑنے پر، ان کی ضلالت پر، ان کی گمراہیوں پر، ان کے حالات پر، ان کی پریشانیوں پر، تو ہم نائبین رسول نہیں کہے جا سکتے۔ اللہ ان باتوں کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کا مشغلہ اللہ کے ساتھ وابستگی کا ہو۔ قرآن اس طرح پر ہے کہ جیسے ہم قرآن کو سمجھ رہے ہیں اور امت کو سمجھا رہے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یہ جو سلسلہ جاری کیا گیا جس کے ذریعے سے امت تک دین کی باتیں پہنچائی جا رہی ہے، یہ بہت بہتر سلسلہ ہے اور امت تک دینی باتوں کو پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ انسان دور دور بھی بیٹھ کر کے دینی باتوں کو سن سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سرور اور فتن سے ہماری حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما۔ اے اللہ جو تو نے علم دیا ہے اس علم کو صحیح طور پر استعمال کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صورتی عبادت کو پیش کرنے سے نکال کر حقیقی عبادت کے ڈھانچے میں ہم سب کو ڈال دے۔ اے اللہ صورت کا کوئی وجود تیرے وہاں قبول نہیں ہے، حقیقت ہی کا وجود قابل قبول ہے۔ اے اللہ ہمیں حقیقی عبادت اور حقیقی عبادت کا وجود عطا فرما اور صورت کی عبادت کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رمضان کو تقوی والا بنا اور جس طرح تیرے پیغمبر نے ہمیں حکم دیا ہے اسی طرح رمضان گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ امت کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما، امت کے تقاضوں کو پورا فرما، امت کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ امت میں جو بیمار ہے سب کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرما، جو پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بیماریوں میں ایریاں رگڑ رہے ہیں اللہ ان سب کو دولت شفا سے مالا مال فرما اور شفا دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اور اے اللہ جو تیرے پیارے ہو چکے ہیں مومنین اور مومنات، اے اللہ ان سب کو اپنی جوار رحمت میں اللہ جگہ عطا فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، ان کے حسنات کو قبول فرما، ان کے سیئات کو معاف فرما۔ اے الہ العالمین جو ہمارے اکابر تیرے پاس آ چکے ہیں اے اللہ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، اور جو اکابر زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت رحمت عطا فرما، ان کے سائے کو ہم پر تادیر قائم فرما۔ اے اللہ امت آئے دن فتنوں میں جا رہی ہے، ان فتنوں سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اس بلا اور اس وبا کو دور فرما، اتفاق و اتحاد پیدا فرما، امت کی نفرتوں کو ختم فرما، امت کے دلوں کو حسد بغض سے پاک فرما، کینے سے پاک فرما۔ اے اللہ ہم علماء کو علم ظاہر کے ساتھ علم باطن کو ساتھ لے کر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا مزاج ذکر بنا دے، اے اللہ ہمارا مزاج تصوف بنا دے، ہمارا مزاج عشق نبوی والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے قلوب کو الہ العالمین اپنی اور اپنے حبیب کی محبت سے سرشار اور بھرپور فرما دے۔ اے اللہ کینہ بغض باطنی بیماریوں سے
ظاہری بیماریوں کے ساتھ ساتھ باطنی بیماریوں سے بھی اے اللہ ہم سب کے قلوب کو پاک اور صاف فرما دے۔ اللہ جو مانگا آمین اپنے فضل سے عطا فرما، جو نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما۔ اے اللہ جو جہاں جہاں ہاتھ اٹھا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما، آمین ان کی آمین ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ آمین ہمارے دوست و احباب متعلقین جو دعاؤں کا کہتے رہتے ہیں ان کی پریشانیوں کو تو ہی جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے اور سب کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما۔ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما۔ مبارک مہینہ آ رہا ہے، ہمیں قوت عطا فرما، ہمیں طاقت و توانائی عطا فرما، ہمیں روزوں میں ہمت عطا فرما، ہمیں تلاوت قرآن کا ذوق عطا فرما، ہمیں سجدوں کا سرور عطا فرما۔ اے اللہ آمین مانگا ہے تو جتنا مانگا ہے اس سے زیادہ ہم سب کو عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو آمین فضل و کرم سے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ تعالی وعلیکم احسن الجزاء فی السلام الدارین۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کی کہی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ حضرت نے بہت قیمتی ضروری موقع کی باتیں ارشاد فرمائی، زمانے کی تبدیلی کے اعتبار سے، اس کی ضروریات کے اعتبار سے ابتدا میں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی عام فہم انداز میں بہت شاندار گفتگو فرمائی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے حوصلے اس سے بلند ہوئے، ہمیں راستے ملے، انشاءاللہ اور چلتے رہیں گے۔ آپ کی رہبری چاہیے، آپ کی رہنمائی چاہیے، آپ کی سرپرستی چاہیے، آپ اکابر کی دعائیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ آپ کی نوازش ہے کہ ہم چھوٹوں کو آپ نے تھوڑی سی ہم نے ایک دعوت پیش کی، آپ نے اس کو قبول فرمایا۔ اللہ آپ کی محبت کا بہتر صلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء فی الدارین۔ شکرا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تمام ہی علماء کرام سے مؤدبانہ التماس ہے کہ کل کے دن اس پروگرام کی آخری نشست ہوگی، اور اگر حضرت مفتی عدنان کاکا خیل حفظہ اللہ ورعا کی کوئی ترتیب بن جائے تو انشاءاللہ کسی موقع ہم حضرت کی گفتگو بھی کر لیں گے، یا انشاءاللہ اگر ابھی رمضان چونکہ بالکل قریب ہے تو اگر حضرت کی ترتیب نہیں بنتی ہے مفتی عدنان کاکا خیل کی تو آئندہ پھر انشاءاللہ حضرت سے خصوصی طور پر حضرت کے تجربات کاموں سے استفادہ حاصل کریں گے۔ البتہ کل کی آخری نشست ہوگی اور پورے کورس کا نچوڑ لب لباب خلاصہ آپ کے سامنے پیش آئے گا، اور کس انداز میں ہمیں جو ایک علماء کرام کو مقتدی ہونا چاہیے، اپنی قابلیت کو، اہلیت کو ہر معاملے میں اور ہر پوزیشن پر عوام کے سامنے ایک لیڈر ہونے کی، ایک قائد ہونے کی اہلیت کو پروف کرنا چاہیے، کس انداز میں، اس اعتبار سے جو ہے حضرت استاد محترم مفتی ادریس حفظہ اللہ کل کے روز اپنے خصوصی انداز میں گفتگو فرمائیں گے۔ حضرت مائنڈ سیٹ کے اعتبار سے، ذہن سازی، کردار سازی کے اعتبار سے ید طولہ رکھتے ہیں۔ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے خصوصی جو صلاحیت عطا فرمائی ہے، تو کل انشاءاللہ حضرت سے ہم خاص طور پر علماء کرام کے پورے آئندہ کے منصوبوں کے لیے کہ ہم اپنے اپنے مقام پر کس انداز میں جو ہے ہم کام کر سکتے ہیں اور انقلابی سطح پر ہم اقدام کر سکتے ہیں اور اپنے اکابرین کی یادیں تازہ کر سکتے ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ کل کے روز حضرت استاد محترم کو ہم خصوصی طور پر اپنے پاس اپنے سامنے پائیں گے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزا۔ کسی کو کوئی بات ہو تو پوچھ لیجئے، اس لیے کہ اب یہ پروگرام اختتام کے قریب پہنچ رہا ہے۔ جی علماء کرام میں سے کوئی کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں۔